اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارک تھی کہ صبح فجر کے بعد صحابہ کے خواب سنا کرتے تھے، لیکن خواب کی بھی بہت کرب ہوتی ہے نا، جب آدمی کوئی خواب دیکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے، بات ختم ہو گئی۔ برے خواب کو زائل کر لیا کرو۔ آج تک ہم امت کو یہ نہیں بتا سکے اس کے زائل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ کسی سے پوچھو یا اعوذ باللہ تینوں نہیں پڑھ کے تھو تھو کر دیا کر، حدیث میں جو لفظ ہے وہ نہیں بتایا۔ اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، یہ دعا ہے، 3 بار اپنے کندھے پر پہلے کرو، اس خواب کا تصور کرو گے، کیونکہ میں نے رات کو 3 خواب دیکھے ہیں، اس میں ایک خواب مجھے شوق کر رہا ہے، میں کس کا تصور کروں گا؟ میں اس کا تصور کروں گا جو برا خواب ہے، جس میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری اپنی عقل کے مطابق یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے خواب، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ 3 بار الٹے کندھے پر کرے گا، تھو 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 ایسے کر کے 3 بار یہ دعا پڑھے گا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا۔ صحابی کہتا ہے جب میں یہ عمل کر لیتا، پہاڑ مانند بھی کوئی ہوتا تو میرے سامنے ذرہ بھی نہ رہتا۔ یہ ایمان کی بات ہے نا۔ آپ نے فرمایا برے خواب کو زائل کر لیا کرو، نہیں تو اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے۔ 40 سال سے، اب اس سے مراد یعنی کہ جب تک آپ نے اس کو زائل نہیں کیا اس کا اثر موجود ہے۔ زندگی میں کہیں بھی آپ نے کسی جاہل کو اگر وہ سنا دیا، یار بڑی پرانی بات ہے، میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا، تو وہ اس کی اگر غلط تعبیر اس وقت دے گا 70 سال بعد بھی، تو اس کی تعبیر اسی وقت پوری ہوگی، اس کا وہی مسئلہ پورا ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا خواب کو ہر کسی کو نہ سناؤ، یعنی کہ جو جاننے والا، جیسے ہم علاج کرتے ہیں ہم خواب سے لیتے ہیں اس کی مرض کو، ٹھیک ہے، باقی عام نہ سناؤ۔ اگر تمہارے برا لگتا ہے تم اس کو ظاہر کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت صحابہ کو کرب سے نکال، جس کا اچھا خواب ہوتا اس کو شکرانے کا کہتے، جس کا برا ہوتا اس کو ظاہر کرواتے۔